السلام علیکم، شہلا کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں چاکلیٹ اسپونج کیک کی ریسیپی۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ چاکلیٹ اسپونج کیک بنانے کے لیے میں نے 4 انڈے لیے ہیں، ان کو میں اچھی طرح بیٹ کر لیتی ہوں۔ میرے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو میں اسی سے بیٹ کر لوں گی۔ جب اس طرح اوپر جھاگ آ جائے تو اس میں چینی شامل کر دیں گے۔ 1 کپ میں اس میں چینی شامل کروں گی۔ ساری چینی ایک ساتھ شامل نہیں کریں گے، آرام سے تھوڑی تھوڑی کر کے شامل کریں گے۔ اگر ایک ہی ساتھ ہم اس میں چینی شامل کریں گے تو اس میں لمس پڑ جائیں گے، گٹھلیاں سی بن جائیں گی۔ اور اس کو بھی بیٹ کر لیا ہے میں نے، جو رہتی تھی چینی وہ بھی شامل کر دی ہے۔ اس کو بھی میں اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں۔ تقریباً چینی ہماری اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے، یہ دیکھیں۔ اب میں اس میں 1 کپ سے تھوڑا سا کم آئل شامل کروں گی۔ پورا 1 کپ نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے، اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ آئل ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں میدا شامل کر دوں گی، تقریباً 1.5 کپ۔ میدا بھی ہم ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ اگر ہم ایک دم سے سارا میدا ایڈ کر دیں گے تو اس میں لمس پڑ جائیں گے، گٹھلیاں بن جائیں گی، تو ہم نے گٹھلیاں نہیں بننے دینی، تو اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا سا اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور مکس کر رہے ہیں۔ اب میں 1/2 کپ اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی مکس کر لیں گے۔ اب اس میں 1 چمچ کا تقریباً تیسرا حصہ میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے اور 1 چمچ بھر کے بیکنگ پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ مکسچر ہمارا بن کر ریڈی ہے، آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہے، اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس کو۔ کیک کا مکسچر ڈالنے کے لیے ایک مولڈ لے لیں گے، آپ چاہیں تو برف والا کولا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ۔ ایک کاغذ کو میں نے اس طرح گولائی میں کاٹ لیا ہے، آپ اس کی جگہ پہ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں کاغذ کا یوز کر رہی ہوں۔ اور اس کو میں نے اچھے سے گریس کر لیا ہے آئل سے، اور اب میں نے اس میں مکسچر شامل کر دیا ہے، اس کو میں ٹیپ کر لوں گی۔ جو بھی اس میں ہوا ہوتی ہے مکسچر کے اندر، جب ہم مکسچر موڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ اس طرح ٹیپ کرنے سے ہوا نکل جاتی ہے اور ہمارا جو کیک ہے وہ بہت ہی اچھے سے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے۔ کیک کو بیک کرنے کے لیے میں نے ایک پتیلا لیا ہے، اس میں اس طرح ایک ڈھکن رکھ دوں گی اور اس کو اوپر سے کور کر کے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ چھوڑ دوں گی۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب میں اس میں مکسچر رکھ دوں گی اور اس کو پھر اوپر سے کور کر دوں گی اور آگ میں بالکل سلو کر دوں گی۔ تقریباً 55 منٹ بعد ہمارا کیک بن کر ریڈی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اس طرح چھری کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اگر چھری کے ساتھ کیک نہیں لگے گا تو اس کا مطلب ہمارا کیک بالکل بن چکا ہے اور یہ بالکل کچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو نیچے پیسٹ لگایا تھا ہم نے بٹر پیپر کی جگہ پہ، اب اس کو اتار لیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیچے سے کتنا زبردست ہے اور بالکل جلا بھی نہیں ہے۔
آپ نے بالکل ہیٹ جو ہے چولہے کی وہ سلو رکھنی ہے، اگر آپ تیز کریں گے تو کیک جل جائے گا۔ اور یہاں پہ میں نے چاکلیٹ سرپ بنایا تھا، وہ میں لگا دوں گی۔ چاکلیٹ سرپ کی ریسیپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اس کی لک آئی ہے اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا سافٹ بنا ہے کیک اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری ریسیپی آج کی کیسی لگی۔ مزید اس طرح کی مزیدار سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔